बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको ख़बर बेखबर की है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल हाज़िर खिदमत है। हज़रत अल्लामा इक़बाल, मैंने हुज़ूर पे दुरूद पढ़ा है। हज़रत अल्लामा इक़बाल के इन हमदिया अशार से मैं आगे बढ़ता हूँ। खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह, खिरद हुई है ज़मानो मकां की ज़ुन्नारी, न है ज़मान न मकां ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फ़रेब सूदो ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल व दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवन, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नगमा फसले गुलो लाल का नहीं पाबंद। ज़रूरी नहीं है कि ईद उल अज़हा आएगी, रमज़ान मुबारक आएगा तो ही ये नगमा गुनगुनाया जाएगा। ये नगमा फसले गुलो लाल का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। कौन, मैं बड़ी माजरत के साथ ये शेर पढ़ना पड़ता है हालात हाजरा और जिस माशरे में हम रहते हैं कि कौन आशिक खुदा की ज़ात का है। सारा झगड़ा मुआशियात का है, सारा आलम हू का है, झगड़ा मैं और तू का है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द और करोड़ों दुरूद उसके प्यारे महबूब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उसकी मेहरबानियाँ, उसका दस्ते जूद बड़ा दराज है। वो हम पे बड़ा करम फरमाने वाला, मेहरबानियाँ मुसलसल करने वाला, वो हमारी नाफरमानियाँ देख कर भी हम पे मेहरबानियाँ करने वाला। यानी इधर नाफरमानियाँ, उधर से मेहरबानियाँ। अल्लाहु अकबर। ऐसा कहाँ होता है, मगर वो हम पे करम किए चले जाता है, किए चला जाता है। कोई तो मौका ऐसा हो, कोई तो लम्हा ऐसा हो कि हम उसके करम के बदले कुछ ऐसा करें कि एतराफ़ करम उसमें नज़र आए, झलकता हुआ नज़र आए। हमारा कोई अमल ऐसा हो, हमारा कोई काम ऐसा हो कि उसे हम रब के हुजूर पेश कर सकें। उसके शायर शान तो कुछ नहीं पेश किया जा सकता, लेकिन कुछ बातें, कुछ अहकामात, जो अहकामात खुदाबंदी हैं अपनी किताब में, जो उसने जिनका हुक्म दिया है, जिनको ज़िक्र किया, अगर वो काम कर लिए जाएँ इखलास के साथ, प्योरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और उसके हुजूर पेश कर दिए जाएँ, जिसमें आप हों और वो हो, बस आपके और उसके दरमियान हो आपका अमल, वो इखलास दरकार है। वो इखलास जो हमने खो दिया, वो जो हमारी असास, हमारी मीरास था, हमारे असलाफ में जो इखलास के सिवा कुछ ना था, वो इखलास जो हमने खो दिया और आज हम दर बदर भटकते हुए नज़र आते हैं, दर बदर नाकाम नज़र आते हैं। उस इखलास को दोबारा हासिल करने की ज़रूरत है। मेरे नाज़रीन और नाज़रात, आपकी खिदमत में गुजारिश है, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल उसी इखलास को मद्देनज़र रखते हुए, उस इखलास के साथ रब के हुजूर क़ुरबानी की आपको भी दावत देता है। आप भी हमारे साथ क़ुरबानी करें और रब के हुजूर ये इखलास पेश करें। ये इखलास रब के बंदों तक पहुँचाया जाएगा, रब की उस मखलूक तक जो जिन्हें एहसास महरूमी से हमने दूर करना है, और हर साल हम उन्हें इस एहसास महरूमी से दूर करते हैं कि वो भी गोश्त खा सकते हैं या नहीं, वो भी गोश्त उन्हें कभी मैसर आ सकता है या नहीं। तो उनके पास एक उम्मीद की किरण होता है, ये मौका, ये लम्हा, ये अय्याम नहर। उन्हें मालूम होता है कि इन दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गोश्त देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मैसर आएंगे ऐसे खाने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे हमारी मदद करेंगे। और वही बंदे एक मरतबा फिर ये बेड़ा अपने सर लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारी क़ुरबानियाँ हमारे पास जमा हो चुकी हैं और बहुत सारी क़ुरबानियाँ भी बाकी हैं। आपकी जानिब से होने वाली क़ुरबानी जो आप कहीं भी कर सकते हैं, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के साथ क़ुरबानी करें। ये क़ुरबानी जो दर्दमंदों की दवा बनेगी,
ایک قربانی جو اطاعت خداوندی اور اس کی مخلوق کی خدمت کا ایک بہترین امتزاج بنے گی، جس میں اخلاص ہی اخلاص، للہیت ہی للہیت ہوگی۔ آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا کہ ہم کن لوگوں کی مدد کریں گے، کن لوگوں تک یہ گوشت پہنچے گا، کن لوگوں تک اس گوشت سے بننے والے کھانے پہنچائے جائیں گے، کن لوگوں کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ نہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، شاید اتنا جان جاؤں کہ فلاں شخص نے، فلاں نام کے آدمی نے فلاں ناموں کے ساتھ قربانی کی ہے اور یہ جانور پیش کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی دینے والے ہاتھ اور لینے والے ہاتھ کے درمیان بھی ایک سفید پوشی کا بھرم رہے۔ وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ ان کی عزت کسی کے سامنے اس انداز سے تار تار ہو، کہ وہ بھی اس قطار میں کھڑے ہو گئے اس سال یا گزشتہ سال، کہ جس قطار میں لینے والے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس سے قبل کے سالوں میں وہ دینے والوں میں سے تھے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہمارے سامنے آئے اور انہوں نے آ کر یہ پیغامات دیے اور یہ بات کہی کہ ہم قربانی کرنے والوں میں سے تھے اور اب اس قطار میں کھڑا ہونا پڑا ہے کہ جہاں ہمیں قربانی کا گوشت مل جائے تو شاید ہم گھر لے جائیں تو ہمارے بچوں کو گوشت میسر آ جائے۔ ناظرین کرام، یہ زندگی اور اس زندگی کے تیور بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ وہ چاہتا ہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ مثالیں بن کے ہمارے سامنے ہیں کہ جنہیں موقع ملے مگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی خوشنودی کے خاطر خرچ نہیں کیا، اور آخرکار ایک دن وہ مانگنے والوں میں کھڑے ہوئے نظر آئے۔ پھر ایسی بھی مثالیں آن دی ادر ہینڈ ان خوددار لوگوں کی ملتی ہیں کہ جو کسی کے آگے کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے اور کبھی بھی کسی سے مطالبہ نہیں کرتے، جیسے بھی حالات ہوں وہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جب ہم تعاون کریں گے، جب ان تک پہنچائیں گے، تو سوچئے اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں ہم پر کیسی دراز ہوں گی۔ ایک مرتبہ پھر اس کاز کے لیے، اس مقصد کے لیے میں اور آپ جمع ہیں۔ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے فائدے کی خاطر اگر چند ایک مسلمان بڑھ چڑھ کے حصہ لے لیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آپ بتائیے ایسی کون سی نیکیاں ہمارے پاس جمع ہیں کہ جن کے عوض ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ہوں یا ہمیں یقین ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یقین نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایک طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ جب آپ قربانی کریں تو اپنے نام پہ قربانی کرنے کے بجائے، جس طرح میں بار بار دہراتا ہوں، اپنے نام پہ قربانی کرنے کے بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کیجئے۔ آپ کی آل پاک، آپ کی اہل بیت اطہار، حضور کے بعد کائنات کی عظیم ترین خاتون سیدہ پاک آپ کی بیٹی، ان کے نام پہ کیجئے۔ آپ حضور کے داماد، حضور کے بھائی حضرت علی کے نام پہ کیجئے۔ آپ حسنین کریمین کے نام پہ کیجئے۔ آپ اصحاب باوفا کے نام پہ کیجئے۔ آپ کی یہ قربانیاں کسی طور رد بھی نہیں ہوں گی، اللہ کے حضور بھی قبول ہوں گی۔ اللہ کے بندوں تک پہنچانا آپ کی امانتوں کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ملک کے باوثوق اور ذمہ دار علماء کرام کی زیر نگرانی ہونے والی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی قربانی 2022 میں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ کو نظر آئیں گے ٹیلی ویژن اسکرین پہ وہ بھی مناظر کہ جس انداز سے اروی کیٹل فارم ہاؤس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جانوروں کی نگہداشت کا مرحلہ وہ عمل میں لایا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل میں قربانی کی بکنگ اور تفصیلات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے UAN نمبر 02111546984۔ جی ہاں ناظرین، فون اٹھائیے، یہ نمبر ڈائل کیجئے اور اپنی قربانی لکھوائیے۔ اگر آپ بڑا جانور دینا چاہتے ہیں تو 87,500 پاک روپیز، 23,000 میں ایک بکرے کی قربانی آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کا گوشت مستحقین تک تقسیم کیا جائے گا، پہنچایا جائے گا۔ اور اگر آپ ایک بڑے جانور میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو پر شیئر آپ ہمیں 12,500 پاک روپیز دے سکتے ہیں، اور اس سے ایک فرد کی قربانی اور کئی افراد کی بھی قربانی آپ 12,500 ایچ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر ہے 02132728765۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@kgnwt.org۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.kgnwt.org۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل منتظر ہے آپ سبھی کی جانب سے قربانیاں وصول کرنے کا، تاکہ یہ تمام تر قربانیاں اللہ رب العزت کے حضور یکجا ہو کر پیش کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ملک پاکستان کے مقتدر، معزز اور معروف ترین اپنے اپنے شعبے کی شخصیات ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ رات کے اس پہر ظاہر ہے نیند کی قربانی، مصروفیات کی قربانی
اور اپنا وقت اس کاز کے لیے قربان کرنا، یقیناً یہ ان کا ایک اہم ترین پارٹیسپیشن ہے اس کاز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں دی گریٹ سر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، اہل فن، اہل زبان، اہل ذوق، کیا خوبصورت کلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ حضور۔ الحمدللہ کہ یہ نیکی کا کام ہے اور سب اس میں شامل ہیں۔ الحمدللہ یہ کرم اس کا ہے اور آپ لوگوں کی محبتیں ہیں۔ ARY QTV ہمیشہ سے محبت کا پیغام دیتا ہے، بے شک، اور قربانی کا پیغام جو اس ادارے سے جا رہا ہے یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیں ہم تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ انشاءاللہ ہماری قربانی اس لیے قبول ہوگی جو ہماری جانب سے دی جا رہی ہے کہ اس میں علماء کرام کی نگرانی اور پھر اخلاص نیت، کیا دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ظاہر اخلاص ہی اللہ کو ریکوائرمنٹ جو اللہ کی ہے، جو ریکوائرڈ ہے وہ اخلاص ہی، اور اخلاص الحمدللہ اخلاص پوری کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لی جائے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اخلاص ہی اخلاص ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے بلا تفریق رنگ و نسل ہم نے جو ہے الحمدللہ لوگوں کی مدد کی ہے، اور اس سال بھی اسی انداز سے مدد کی جائے گی۔ ہمارے درمیان جو ایک اور اہم ترین شخصیت شعبہ علم و فن کی، بہت ماشاءاللہ مدلل منفرد زاویہ کلام ہوتا ہے ان کا، بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے اور میں ببانگ دہل اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی تشریف فرما ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ حضور، آپ بڑا کرم فرما رہے ہیں اس مرتبہ۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اس میں جس طور ہماری شمولیت ہو سکے۔ شکریہ، اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان ملک پاکستان کے ایک نامور اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول، بہت مؤدب انداز ہے، ادب سے ہمیشہ جو قرینے ہیں نعت کے، جو سلیقے ہیں، جو ہمارے اسلاف کی روایتیں ہیں، ان کو زندہ کیے ہوئے جو لوگ ہیں، ان میں ایک قاری اسد الحق صاحب ہیں، تشریف فرما ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب نوازش، آپ تشریف لائے۔ میں چاہتا ہوں حمد باری تعالیٰ سے قاری صاحب آغاز کریں، آپ کی خوبصورت آواز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ۔ بسم اللہ۔ حاضر ہے تیرے، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کرے ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ
ہر سال کرے ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نور اللہ کرم اللہ کرم ندامت سے نم ہیبت سے غرق گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہیبت سے غرق گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے چہرے گھیرے پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں میری آنے والی ہر نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں اسباب ہو کو ایسے بگوں اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نور اللہ کرم اللہ کرم آپ کے ماشاءاللہ اور بھی پڑھے ہوئے کلام مجھے بہت پسند ہیں، لیکن ایک کلام آپ کو پتہ ہے بڑے شوق سے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، وہ کلام ہو جائے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سوز دل چاہیے چشم دم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے سوز دل چاہیے چشم دم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں گر ہو میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی غور دے گا کیا اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی غور سمجھے گا کیا جس کی خاک
خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو بوچار اگر چاہیے وہ میسر مدینے کی گلیاں گر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ سبحان اللہ قاری صاحب، بہت خوب، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے آپ کی ملاقات بھی کرواتا ہوں اور گفتگو بھی کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب قبلہ، ہم نے حمد و نعت سے آغاز بھی کیا ہے، اور باخدا وہی ایک جذبہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا پوری مسلم امہ میں، اور فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے بندوں کی خدمت کرو، تو دونوں کام ہونے جا رہے ہیں ان تینوں دنوں میں۔ اور بندگان خدا سے ہماری گزارش اور اپیل ہے، آپ بھی، آپ کی قبلہ شنوائی ہے سرحد پار بھی، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی موٹیویٹ کریں، اپیل بھی کریں، اور کچھ ہماری اصلاح، کوئی حضور کی سیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ بعد حمد و صلات کے بھائی سلمان گل صاحب، قرآن کریم کا ایک واضح حکم ہے، اور وہ واضح حکم اس اعتبار سے ہے کہ اس پر ہمیں توجہ دینی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا آسان سا مفہومی ترجمہ سمجھ لیں کہ تمہیں چاہیے کہ ایک بہترین گروہ ہو۔ گروہ سے مراد ایک مجتمع کیفیت میں اتحاد کی علامت اظہاریہ کے ساتھ لوگوں کا ایک ایسا عملی اظہاریہ ہو کہ جس میں وہ سب ایک رنگ اور ایک قوم کی حیثیت سے، یعنی امت مسلمہ کی حیثیت سے نظر آئیں، اور وہ کلمہ طیبہ کا پرچم تھامے یہ کہہ رہے ہوں کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، اللہ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے ہے، اللہ، اور انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ یہی وہ تین بنیادی مبادیات ہیں جس پر پورا نظم مملکت اسلامیہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اسلامی نظمیات ہے کیا، پبلک صحیح بات۔ ایڈمنسٹریشن کیا ہے؟ وہ یہی ہے یہی ہے اساس۔ توحید کے معنی بھی لوگوں کو بلانا وحدت کی طرف، اور رسالت کے معنی بھی لوگوں کو بلانا، واہ اور جب ان کو یکجا کر لے تو امت کی بہتری، یعنی انسانیت کی بہتری ہے۔ واہ۔ اب امت کی دو اقسام ہیں، ایک امت دعوت، دوسری امت اجابت۔ جو امت دعوت ہے اس میں ملت کفریہ بھی ہے اور ملت مسلمہ بھی ہے، لیکن امت اجابت میں وہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے لوگ ہیں یا دشمن آ رہا ہے، یا میں یہ کہوں کہ اللہ ایک ہے، تو جس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہ بے شک میرے نبی پیارے محمد مصطفیٰ، آپ نے جو کچھ کہا، میری جان، میری زندگی، سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان، میں لبیک کہتا ہوں آپ کے حکم پر، تو جس نے یہ کہا تو پھر وہی کہنے والا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہہ رہا ہے۔ وہ طواف کی کیفیت میں ہو، ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر ہو، یا پھر وہ ابراہیم و اسماعیل کے واقعے کو اپنے ذہن میں رکھ کر واقعہ نہیں سمجھ رہا، وہ شیطان کے مکر سے بچ کر اللہ کی راہ میں اپنی آپ کی، اپنی نسل کی، اپنے گھر کی، اپنے مال کی، اپنی خواہشات کی قربانی دے کر، اگر روزے کی آزمائش ہے تو روزے میں بھی کھڑا ہوا ہے، اور اگر مال و دولت کی بات ہے تو مال و دولت کے ساتھ بھی ایثار کے جذبے کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو قربانی کے اندر بھی جو چیز اصل ہے وہ یہ نہیں کہ جانور کتنا بڑا لے کر آئے ہو، کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، سوشل میڈیا پہ کتنی تصویریں اس کی چل رہی ہیں، یا آپ کتنا پڑوس والے کو شرمندہ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں اتنا بڑا جانور لے کر آیا ہوں، تم نے کیا کیا۔ اگر یہ جذبہ ہے تو عربی زبان میں قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے نا کہ اللہ کو تمہارا وہ جو خون ہے اور جو اس کا گوشت ہے وہ نہیں پہنچتا،
صحیح. یہ خون اور گوشت بھی اس وقت بہتر ہوتا ہے راہ خداوندی میں کہ جب اس میں یہ بنیاد ہو کہ میں اللہ کے بالکل لیے صحیح, قربانی اللہ کے لیے کر, اخلاص ہو اس میں, تقویٰ ہو. تقویٰ. اگر تقویٰ اخلاص نہیں تو سب بیکار ہے نا. بیکار, صحیح بات. اب یہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی بات ہے, اس میں جو کچھ بنیادی باتیں ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے, یہ گزشتہ نشست میں بھی ہم نے بات کی تو ہمیشہ کرتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے مفتیان کرام اس کا حصہ ہے. بالکل صحیح. قربانی کو ایسے نہیں کیا کہ جانور کو خریدا اور لاواری اٹھا کے قصائی پہ پھینک دیا اور قصائی نے وضو کیا یا نہیں کیا, اس نے تکبیر پڑھی یا نہیں پڑھی, بس قربانی ہو گئی, دعا ہوئی یا نہیں ہوئی, بس قربانی ہو گئی. نظر یہ ہے کہ بھائی جلدی سے بس کلیجی آ جائے اور پکا کے کھا لیں. ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح بات. کیونکہ یہ تو مادی منفعت ہوئی نا, ساری ہوئی فانی منفعت. اب اس میں خواجہ غریب نواز میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ قصائی سے لے کر تقسیم کرنے والے تک اور دسترخوان بچھانے والے تک اور غریب کے دروازے تک پہنچانے والے تک ہر شخص اس میں یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے, ناراض نہ ہو. سبحان اللہ. بے شک. تو یہ جذبہ جب آ جائے تو یہ قربانی کا جو اصیل ہے اور جو مقصد قربانی ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. بے شک, بے شک. اور ورنہ آپ مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کے حرارت والوں نے من بنا اپنا لیجئے. بنا, او ہو, کر لیجئے, بنا لیجئے. بالکل صحیح. آپ نے کہہ دیا صاحب میں یہاں کا فلاں ملک کا بیل خرید کے لایا ہوں, دوسرا کہے گا میں نے بھی اس جگہ سے یہ خریدا. تو بھائی یہ اللہ کی راہ میں مقابلے خیر کے لیے تو ہوتے ہیں, دکھاوے کے لیے نہیں ہوتے. کیونکہ جو مقابلے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں کیا چھوڑ کر آئے, کہا اللہ اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اس کے نبی کافی ہے میرے لیے. تو حضور کے صحابہ جب حضور کی زبان اقدس سے سبحان اللہ, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اعلیٰ حضرت, سبحان اللہ, تو سب کن کے کنجی ہے, تو یہ قربانی بھی انہی کی زبان سے نکلی ہے. سبحان اللہ. اور انہوں نے تو اپنے گھر کی قربانی دی ہے. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خانوادہ کیسے قربان ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہے کوئی مثال دنیا کے اندر ایسی تاریخ کی کہ جو واقعہ کربلا کی طرف لے جائے؟ صحیح بات. شکر یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آزمائش سے نکال کر وہاں پر مینڈا دے دیا اور ہمارے لیے یہ جانور دے دیے. لیکن قربان جائیے اس ذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت میں حضور نے اس سے پہلے فرما دیا کہ اس کے حلقوم کو چوم رہے ہیں حضور, اللہ اکبر, اور یہ بتلا دیا کہ کربلا کی مٹی کیسی ہوگی. میں اپنے بچے پیش کروں, اپنی اولاد 6 ماہ کا بچہ دے دیا. ہائے ہائے. ہے کوئی جو تاریخ کے اس سبق میں یہ کہے اور آپ دیکھیے راضی برضا رہے, کیسے, اور اس کے بعد زبان پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج خواجہ غریب نواز ٹرسٹ صرف ایک ہی تو بات کہہ رہا ہے کہ قربانی کے اس مفہوم کو سمجھیے جس مفہوم کو قرآن پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اشیاء ظاہری ہیں یہ سب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہیں. بے شک. انفاق فی سبیل اللہ کی بات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ شروع ہوتی ہے اور والناس پر جا کر ختم ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ پریکٹیکلی ہم دکھا رہے ہیں. دیکھیں جہاں حمد ہے الحمد سے شروع ہوتا ہے اور ناس پر جا کر ختم ہوتی ہے, اس کے بیچ میں پورا نظم مملکت ہے. بالکل ایسے, پوری کائنات اس میں سمٹی ہوئی ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. سبحان اللہ. قربانی کی بات ہو تب قرآن میں ہے, سبحان اللہ. سانس کی بات ہو تب, امانت کی بات ہو تب, اور جو جان و مال عزت و آبرو سب کچھ ہمیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملا, اس کے اندر ایک ہی بات تو ہے نا کہ غریبوں کا خیال کرنا, ضرورت مندوں کی پکار پر کھڑے ہو جانا اور بغیر کسی خوف کے اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینا. اللہ اکبر. اور بزرگان دین نے جو تصوف کے ماہرین ہیں ان بزرگان دین نے اپنے ناموں کو زندہ رکھنے کے لیے اشعار نہیں لکھے. صحیح بات. اور نہ ان کے اقوال کو یہ, ان کے نام کو زندہ رکھنا. امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فقر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ظاہر میں استغنا کی کیفیت سے اس طریقے سے دوچار ہو کہ تو یہ سمجھے کہ تو سب سے بری ہو گیا. فقر کا مطلب یہ ہے کہ تو سب کچھ لٹا دے اور اس کے بعد بھی کہے کہ کاش کچھ اور ہوتا, کاش کچھ اور ہوتا, میں وہ بھی لٹا دیتا, اور پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حق ادا نہیں ہو سکتا. صحیح بات. تو یہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی طرف میں دوبارہ ایک جملہ کہہ کر پھر بات مکمل کروں گا کہ یہ جو اس وقت یہ جو ایک دعوت ہے, دعوت بمانے انویٹیشن کے, بالکل صحیح. وی آر انوائٹنگ یو ٹورڈز our spiritual duties,
वाह, ये रूहानी सही बात है, ये तो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सही बात, और कुंतुम खैर उम्मतिन का मतलब यह है कि आप उसका हिस्सा हैं कलमा तैयबा का। सही बात। तो आप उम्मत मुस्लिमा हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों को भी जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं साथ वाले, उनको भी कहें कि शामिल फलां जगह करें, खैर बिल्कुल। का काम हो रहा है बिल्कुल। और ये लब्बैक कहते हुए इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि वहाँ हाजी जिस वक्त ये पुकार रहे होंगे लब्बैक, तो उस वक्त अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। सुभान। तो हम भी सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा करके ये साबित करें कि हमने अल्लाह की राह में जो कुछ भी हमारे पास था, जो इस्तिताअत है, अल्लाह की बारगाह में पेश की। वाह वाह, और जहाँ रब- बैठे थे वहीं से और पेश एक बात और अर्ज करता लब्बैक चलूं। कह दिया, जहाँ जी, बैठे थे वहीं। बेशक। वहीं और से। एक बात अर्ज करता चलूं भाई सलमान गुल साहब, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ, मेरा ये मकतब फिक्र नहीं है कि पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? नहीं, मैंने देखा आप तो ना, 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 माशाल्लाह, कभी भी ये हजरत बेयकीन, जब अल्लाह ने कह दिया, बेयकीनी नहीं, अल्लाह की और उसके रसूल के बारगाह में मैं इसका शाहिद हूँ। ये पसे पर्दा भी यही बात कहते हैं कि बेयकीनी वाली बात ही नहीं है। जब अल्लाह और उसके महबूब से उम्मीद लगाई है तो फिर यकीन कामिल होना चाहिए। जब अल्लाह ने वादा कर लिया ला तकनतू, जब बिर्रहमान। कह दिया, हाँ, बात ही अब खत्म। अगर मैं कहूँ महरूमी की बात, पता नहीं क्या होगा, ये ज़हनी मर्ज़ है सही बात, यार, कबूल होगी नहीं होगी, भाई क्यों नहीं होगी? अगर गलती हो गई माफी मांग ली ना, कहीं कोई खता हो गई माफी मांग ली, सही बात। तो बंदे में और रब में जमीन आसमान का ये फर्क है। सही। रब बढ़कर गले लगाता है, वाह वाह, बंदा नहीं महसूस करता इस बात को अल्लाह कि रब की सुन्नत तरीक़ाकार क्या है। सुभान सुभान। हम ये कहें कि मैंने अल्लाह की राह में दिया, और जो जानवर लें, जो शय अल्लाह की राह के लिए लें, खुदा के वास्ते दुनियादारी की किसी बात में किसी के ना आए। इसका वजन यूं देखो, इसको यूं देखो, इसमें रान कैसे है, इसमें कितना गोश्त निकलेगा, इसमें चर्बी कितनी निकलेगी, इसके ये बोटियाँ कैसे बनेंगी, इसके कबाब। भाई खाने काबा में पहुँच कर अगर कोई ये कहे कि अल्लाह मुझे 5 रुपए दे दे, बेकार है। अल्लाह मुझे $1 दे दे, बेकार है। मुझे तू अपना आप दे दे, अल्लाह अकबर, क्या बात, क्या बात है, वाह वाह। बस सादा सी बात मुझे है। तू मिल जाए तो बस बहुत अच्छी बात। ये सही छोटी बात। मोटी इधर उधर की बातें छोड़ो, ये कुर्बानी के अंदर ये दे दे वो दे, नहीं, अल्लाह फरमात, बस तू दे दे, बस सब कुछ इकबाल ने देखे ना मुखातिब होके यही तो कहा। वो हमेशा मिसरा सानी पे हम लोग तवज्जो रखते हैं। पहला मिसरा आप फरमाते हैं ना कितना भारी है और कितना बड़ा मिसरा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। फिर क्या क्या शर्तिया है औकात ना। बची लो कलम की जब अल्लाह तेरा है, हम तेरे हैं। ला युमिनु अहदुकुम अल्लाह। हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नासी अजमईन। ये तो शर्त है इसके अंदर। जी जी जी, अब हम ईमान को तलाश करते हैं बाहर, रूहानियत को तलाश करते हैं बाहर, इत्मीनान को तलाश करते हैं दूसरों की, नहीं, सब कुछ अंदर है। वाह, बहुत खूब, बहुत हजरत खूब, शेख माशाअल्लाह। कामिल हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु सिरुल असरार में फरमाते हैं कि ज़िंदगी का राज इसी बात में है कि तू तयक्कुन के साथ आगे बढ़ता रहे। और सालिक जब इन मनाजिल को तय करता है तो सलूकियत की वो मनाजिल और वो दरीचे खुलते हैं कि जिनमें फिर वो अपने आप की पहचान हक के साथ करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब माशाल्लाह। और आपकी गुफ्तगू की बरकत, आपकी मौजूदगी की बरकत से माशाल्लाह हमारे हाजी खान साहब, हाजी खान चाचड़ साहब पन्नू आकिल से उन्होंने हमें एक बड़ा जानवर पेश किया है, माशाअल्लाह। 7 हिस्सों पर मुश्तमिल। मैं हाजी खान चाचड़ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन स्क्रीन, और ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप जो 7 हिस्सों पर मुश्तमिल जानवर है, आप ज़रूर मेरे आका व मौला आपके मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हिस्सा उसमें शामिल कीजिए। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले बैत अतहार के नाम का हिस्सा उसमें शामिल कीजिए। बाखुदा ये क़ुरबानी आपको किन किन मंजिलों तक पहुंचाएगी, कैसी कैसी बरकतें मिलेंगी, कैसी कैसी रहमतें आप पर बरसेंगी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्योंकि ये खालिसतन क़ुरबानी अल्लाह के लिए है। जितने लोगों ने पहले भी ऑन स्क्रीन और बिहाइंड द सीन भी बुकिंग्स करवाई हैं, उन सब का मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली अभी राइट नाउ जो हाजी खान चाचड़ साहब पन्नू आकिल से आए हैं और उन्होंने एक बड़ा जानवर पेश किया है। ये 7 हिस्से, इन 7 हिस्सों से निकलने वाला जो जितना भी गोश्त होगा, उससे बनने वाले जितने भी खाने होंगे, न जाने किस किस पेट में जाएगा ये निवाला हाजी खान चाचड़ साहब। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं और आप नहीं जानते किस किस भूखे के पेट में निवाला बन के जाएगा, और अल्लाह की रहमत कहाँ कहाँ से हमें तलाश करेगी कि ये किसने खिलाया है, ये किसने पेश किया था, ये कौन है जो अल्लाह की रज़ाक़ियत वाली सिफत के जलवे ज़मीन पर दिखा रहा है, ये कौन है जो अल्लाह का वस्फ जिसके अंदर पाया जाता है। रहमान के बंदे जो ज़मीन पे नरमी से चलते हैं, जो लोगों के लिए आसानियाँ फराहम करते हैं, जो जहाँ से गुज़रते हैं अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं, जो यनफाउन नास होता है,
جو ینفع الناس ہوتے ہیں، جو لوگوں کی بھلائی، لوگوں کا نفع، جو بے ضرر ہوتے ہیں، جن سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا، وہ رحمان کے بندے. اور انہی رحمان کے بندوں میں سے ایک بندہ حاجی خان چاچڑ پنو عاقل سے اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے. میری گزارش ہے حاجی خان صاحب کہ اگر آپ ویسے آپ چاہیں تو اپنی فیملی کے بھی نام دے سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے، اپنے ماں باپ کا، اگر مرحومین ہیں ان کا، اگر حیات ہیں ان کا، اگر آپ اپنے بچوں کا بھی نام لکھوا سکتے ہیں. لیکن بہترین طرز عمل قربانی کے لیے یہ ہے کہ جب پورے اخلاص کے ساتھ یہ قربانی آپ نے شامل کر دی ہے، کیونکہ یہ قربانی تو وہی اخلاص سے رہی ہے نا، مطلب اس میں کوئی نمود و نمائش کا ایلیمنٹ نہیں ہے، آپ نے جانور جو ہے نا لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، کوئی دوڑ نہیں ہے، آپ تو اس دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ جو نیکیوں کو پانے کی دوڑ. مطلب آپ کا جانور قربان بھی کیا جائے گا اللہ کی راہ میں، اور اللہ کے بندوں کو کھلایا پلایا بھی جائے گا. پروردگار عالم آپ پہ اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. میرے آقا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جب کوئی سوالی آیا ہے تو خالی نہیں گیا، اور ان کے امتی، ان کے ماننے والے وہ بھی ایسے بنے کہ جب کوئی دروازے پر دستک دے، جیسے ہم اس وقت کتنے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، کہ آپ کے دروازوں پر دستک دے اور آپ کو اللہ کے کام کے لیے دعوت دیں، میرے ذاتی کام کے لیے نہیں. رب نے بڑا ہمیں بے نیاز کیا ہے، ہم اپنے تہیں اپنا جو کچھ پیش کر سکتے ہیں پیش کر رہے ہیں، اپنا پارٹیسپیشن لا رہے ہیں، اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آئیے اور بڑھ چڑھ کے اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے قربانی کیجئے، اللہ کے بندوں کی مدد کیجئے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. دیکھیے گا آپ کی کیسے کیسے مدد ہوتی ہے، کہاں کہاں سے مدد ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا ریٹرن بہرحال ہمیں ملنا ہے، ملتا بھی ہے، ملے گا بھی. تو اس لیے وہ کیجئے کہ جس کا ریٹرن بہت اچھا ہے، جس کا بدل بہت اچھا ہے. وہ نہ کیجئے جس کا بدل آپ کسی کے لیے کر رہے ہوں تو سوچیں اگر آپ کے ساتھ وہی ہو تو اس کا بدل اگر آپ کو ویسا ہی ملے تو آپ برداشت کر سکتے ہیں. تو اس لیے اچھا عمل کیجئے، اچھا کام کیجئے، بھلائی والا کام کیجئے، راستہ ہموار کیجئے. راستے سے کانٹا اٹھانا ہمارا کام ہے، راستے میں کانٹا لگانا یا پھینکنا ہمارا کام نہیں. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. میں حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی سے درخواست کرتا ہوں، ایک سوال میں سوچ رہا ہوں آج حضرت سے کیا جائے. تصوف کیا ہے؟ یہ تصوف کے جو رنگ ہمیں نظر آتے ہیں مختلف، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، یہ سلاسل اور ان کے رنگ، ہر سلسلے کا ایک عمل تو بہرحال مشترک ہے، باقی رسومات تلاش خداوندی الگ الگ ہو سکتی ہیں، راستے جدا ہو کر، مطلب منزل تو ایک ہی ہے، راستے الگ الگ انداز سے ہو سکتے ہیں، مگر ایک رسم یہاں جو ہے وہ مشترک ہے، اور وہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کی رسم. اللہ اکبر، لنگر کی رسم جو ہے. تو میں چاہتا ہوں ذرا تصوف کو اس انداز سے، تصوف اس انداز سے سمجھائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کھانا کھلانے پر بہت زیادہ بڑے شد و مت کے ساتھ صوفیاء چشت، صوفیاء نقشبند، صوفیاء سہرورد اور صوفیاء قادریہ وہ سب کے سب اس پہ گامزن رہے. سب سے پہلے تو یہ کہ تصوف یہ کوئی دین سے ہٹ کر نظام نہیں ہے، بالکل صحیح، بلکہ دین کے جتنے احکامات ہیں وہ احکامات ظاہری ارکان کا نام ہے. صحیح. ان ظاہری ارکان کے پیچھے مخفی باطنی حکمتیں، وہ اس کو آپ جو بھی نام دیں وہ تصوف ہے. واہ. ظاہری احکامات کے باطنی جو اس کی باطنی جو اس کا محصل ہے وہ طریقت ہے، وہ تصوف ہے. یہ خیال کہ تصوف کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا، یہ میں چند جملے اس آپ کے سوال سے پہلے اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ عموماً ذہن میں، اذہان میں خدشات ہوتے ہیں اس حوالے سے. یہ سمجھنا کہ تصوف کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا یا احادیث میں استعمال نہیں ہوا، بعد میں استعمال ہوا تو شاید یہ کوئی بات کی ایجاد ہے. تو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ توحید کا لفظ پورے قرآن میں استعمال نہیں ہوا. بالکل صحیح. لفظ توحید نہیں، لفظ توحید پورے قرآن میں نہیں. بالکل صحیح. لفظ توحید احادیث میں استعمال نہیں ہوا. واہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم توحید کا انکار کریں. بالکل صحیح. ایک عقیدہ، ایک نظریہ موجود ہے، اس کے لیے ایک اصطلاح بعد میں وجود میں آئی، اس کا نام ہے توحید. بالکل صحیح. تو یہ ایک نظام پہلے سے موجود تھا
तज़किया नफ्स का, उसके लिए एक इस्तिलाह बाकायदा बाद में वजूद में आई, तसव्वुफ़। बिल्कुल और फिर ये इस्तिलाह भी हज़रत इमाम अबुल कासिम कुशैरी ने इसकी बड़ी शरह की है रिसाला कुशैरिया में, जो दाता अली हजवेरी के उस्ताद भी हैं। वाह, सूफियाए किराम के यहाँ ताबईन में से होंगे, ताबईन में से? नहीं, ये ताबईन में से तो नहीं है, लेकिन दाता अली हजवेरी के उस्ताद हैं और रिसाला कुशैरिया बिल्कुल इनकी मारूफ तसनीफ़ है। सही। तसव्वुफ़ में क्योंकि तज़किया नफ्स इसका मौजू है, इसका मौजू ही बातिनी रवैयों का सुधार है, सोच के ज़ावियों की तत्हीर है, तो इसमें मखलूक खुदा से भलाई ये पहलू नुमायाँ रहता है। आक़ाए दो जहाँ की जो 63 साला हयात मुबारका है, इस 63 साला हयात मुबारका में अव्वलीन 40 साल इसमें ना तौहीद बयान हुई, ना अक़ीदा रिसालत बयान हुआ, ना अक़ीदा आखरत बयान हुआ। तो 40 साल क्या तबलीग नहीं थी? तबलीग थी। वो तबलीग दर हकीकत सारी की सारी तबलीग तसव्वुफ़ की थी। ये समझो इखलाक कैसा होता है, वाह वाह, इंसान कैसा होता वाह, है, वाह। उसका किरदार कैसा होता है, उसके रवैये कैसे होते हैं, उसकी सोच के धारे किस समत में जाते हैं, ये समझो। 40 साल आपने तालीमात तसव्वुफ़ दी, इखलाकी तालीमात, और उसके बाद बतलाया कि अब समझो इस्लाम क्या है। क्या अच्छी बात है। यानी अगर तुम 40 साल अखलाक समझा, इखलाक समझा, इंसान क्या होता है, और उसके बाद फिर बताया कि मुसलमान क्या होता है। इसका मतलब यह है कि बुनियाद अखलाक है। जी, अगर कोई शख्स बुनियादी इंसानी अक़दार से आरी है, वो सब कुछ हो सकता है, अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान अच्छा हो इंसान नहीं तो अच्छा नहीं हो मुसलमान नहीं हो सकता। उसके लिए बुनियादी इंसानियत ज़रूरी है, और बुनियादी इंसानियत में ये खाना खिलाना सूफिया कराम का ये मामूल रहा। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने खाना खिलाने के इस निज़ाम को तबलीग दीन के लिए इस्तेमाल किया। ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रूट्स के लिए लोगों को मंतखब किया कि ये तलाश करो कि ये रूट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से किन किन रास्तों से काफ़िले आते जाते हैं, लोगों का गुज़र होता है। जब उन रास्तों का तयन हो गया, फिर उन्होंने कहा कि रास्तों में हर एक मुअय्यन फ़ासले के बाद वहाँ पर मुसाफिर खाना तामीर किया जाए, वहाँ मस्जिद हो, वज़ू खाना हो और एक लंगर खाना हो, ताकि मुसाफिर सफ़र के दौरान वहाँ पर क़याम कर सकें, खा सकें, पी सकें, नमाज अदा कर सकें, वज़ू कर सकें। अब ये सिर्फ़ ऐसा नहीं कि एक ज़ाहिरी निज़ाम है, इसके पीछे क्या है? दस्तरख्वान एक ऐसा मकाम है जो रंगों के, नस्लों के, सकाफ़तों और तहज़ीबों के बुतों को पाश पाश कर देता है। क्या बात। दस्तरख्वान पर कोई तहज़ीब नहीं होती, सही, कोई रंग नस्ल, कोई रंग नस्ल नहीं होता, कोई कोई रिश्तेदारी तमद्दुन नहीं, कोई होता। अपना पराया मरासिम अच्छे बुरे नहीं। दस्तरख्वान जानू से जानू मिलाकर बिठा देता है। बात है, तो तबलीग का पहला मरहला तो यह है कि लोग जमा हो जाएं। सही बात है। जैसे नमाज में सफ़ बंदी होती है, बिल्कुल, जैसे जिहाद में सफ़ बंदी होती है, जैसे हज में इज्तिमाइयत होती है, बिल्कुल। आपने फरमाया जानू से जानू मिलाकर। क्या अच्छी बात। पहला मरहला तो ये तय हो जाए कि लोग जमा हो जाएं, और खाने के ऊपर जब जमा होते हैं तो लोगों में सुनने के लिए, और जिसने मदू किया है, जिसने एहतमाम किया है, उसकी बात सुनने की रग़बत भी पैदा होती है। क्या अच्छी बात। इसलिए कि आप जिसके दस्तरख्वान पर बैठे होते हैं उसकी बात सुनने का आपके अंदर एक तहरीक पैदा होती है, और ये तबलीग की बुनियाद है। तबलीग आसान हो जाती है। क्या अच्छी बात आपने फरमाई। और इंशाल्लाह ब्रेक एक मैंने लेना है, उसके बाद मज़ीद इस पर बात करेंगे। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। न पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये कोई आम लोग थोड़ी होते हैं, ये तो अपने एक इशारा करें तो मैंने देखा है कि पढ़ा है, हमारे तारीख़ में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिनके एक इशारे से अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के हुक्म की तायीद आती है और मुर्दे भी ज़िंदा हो जाते हैं। बताइए कहाँ होते हैं ऐसे लोग। ये हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एज़ाज़ हासिल है कि इस उम्मत में ख्वाजा भी हैं, दाता भी हैं, बाबा भी हैं, और जनाब सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी भी हैं, जो कहते हैं कुम बेइज़्निल्लाह तो मुर्दा भी ज़िंदा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तायीद वहाँ जहाँ ये खड़े होते हैं वहाँ रब की तायीद खड़ी होती है, क्योंकि इन्होंने, जिस तरह आपने फरमाया ना 40 बरस अखलाकियात इंसानियत, इन्होंने ज़िंदगी के ये 40 बरस
صرف رب کے حضور خود کو فنا کیا اور کہا باقی کوئی ہے تو تو ہے، ہم تو ہے ہی نہیں مولا، ہمارا تو کوئی وجود نہیں۔ ہزار ہزار نوافل عشاء کے وضو سے فجر تک پڑھ لینا، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، کبھی پڑھ کے دکھائیے تو بات ہو۔ تو یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، میں سمجھتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاضتیں ہیں، جو آپ مشقتیں دین کی خاطر آپ نے اٹھائی ہیں، وہ تمام تر جو جھلک ہے وہ ہمیں آپ کی امت کے اولیاء میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے یہ ریاضتیں کی ہیں، خود کے لیے نہیں کی، منزل کو پایا تو حضور کی امت کے لیے پھر محنت کی، حضور کی امت کو نفع پہنچایا، حضور کی امت کو فائدہ اور بھلائی پہنچائی۔ آج جن کی نسبتوں پہ ناز کرتے ہیں نا کہ جی میں قادری ہوں، میں غوث اعظم کی نسبت پہ ناز کرتا ہوں، میں جی خواجہ صاحب کا ماننے والا ہوں اور میں بابا صاحب کا ماننے والا ہوں، تو ان کے طرز عمل کو اختیار کریں، آج ان کے طرز عمل کو اختیار کریں۔ ہم لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا رہے ہیں، بہت انشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگوں کو لنگر بنا کے کھلائیں گے، آپ آئیں، آج خواجہ صاحب بابا صاحب کے ماننے والے آئیں، بڑھ چڑھ کے اس لنگر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ قاری اسد الحق صاحب سے نعت رسول مقبول سنوا رہا ہوں، اسی پر وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ قاری صاحب۔ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے آقا، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے آقا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سنواری ہے آقا، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سنواری ہے، گو لاکھ برے گئے ہم کہلاتے تمہارے ہیں، کہ نظر کرم کرنا
جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.